دوسرے ممالک سے جو ہے وہ پیسہ آیا. 20 سے 25 کروڑ روپیہ استور کی تاریخ میں کبھی 40-50 لاکھ روپے سے زیادہ ہلکے کے الیکشن میں خرچہ نہیں ہوتا ہے. کہ 1 کروڑ سے زائد کا انہوں نے جو ہے وہ پائپ جو ہے وہ پھینکا تھا رحمان پور یونین میں, وہ تو باقاعدہ آرو نے پکڑا ہے. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جو شناختی کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں, یہ بڑا ایک المیہ ہے. خورشید صاحب اور ان کی ٹیم نے, ان کا کوئی جلسہ نظر نہیں آیا, ان کا کوئی جلوس نظر نہیں آیا. وہ گزشتہ 2 مہینوں سے ڈور ٹو ڈور جا کے کیا کہہ رہے تھے؟ آخر وہ خفیہ میٹنگیں کیوں کر رہے تھے؟ اس کے علاوہ آپ کے جو ہے وہ بے شمار ایسے ثبوت ہیں جن میں جناب لوگوں کے شناختی کارڈ جو ہے وہ کسی نے جناب آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دینے, کسی نے کس بہانے سے وہ شناختی کارڈ اٹھائے گئے ہیں. یہ جو برتری ہے یہ کسی نظریے کی بنیاد پہ نہیں ہے, یہ برتری خالصتاً سرمایہ کی برتری ہے. پاکستان بھر سے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کروڑ پتی لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. وہ خان کے جو پجاری جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ بے تحاشا پیسے لگایا. اب یہ رزلٹ جو ہے وہ رکا ہے. ہم نے جو اس پہ الزامات لگائے ہیں ان کو ہم پروف کریں گے انشاءاللہ. ہماری لیگل ٹیم اس کو پروف کرے گی. اس لیے بھی ہم چاہتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ استور جیسا علاقہ جہاں سرمایہ کی بنیاد پہ سیاست نہیں ہوتی تھی, اگر ہم چپ رہے تو ہم تاریخ کے مجرم رہیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ماحول کو, اس گند کو بڑھنے دیا گیا تو گلگت بلتستان میں کوئی غریب آدمی الیکشن لڑنے کا تصور بھی نہیں کرے گا. یعنی 25 کروڑ روپے جب پھینکے جائیں گے تو یہ مافیاز مارے وجود میں آئیں گی. ہم جمہوری لوگ ہیں, اگر جمہوری طور پہ کوئی جیت جاتا تو ہم گلے میں ہار بھی ڈالتے, ان کو خوش آمدید بھی کہتے, اور کبھی بھی ہم جو ہے وہ پٹیشنوں پہ, غیر ضروری جو ہے وہ لیگل کارروائی پہ یقین نہیں رکھتے. اب یہ استور کے عوام کا جو ضمیر کا سودا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اور اس کو نام دیا قیدی نمبر 804 کا, ہم اس سازش کو بے نقاب کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری ٹیم اور ہم قوم کو حق سچ سے آگاہ کریں گے اور کورٹ آف لا میں بھی جائیں گے اور اپنے پروف وہاں پہ پیش کریں گے, چاہے وہ پائپ کی شکل میں دیے گئے ہوں, شناختی کارڈ اٹھائے گئے ہوں. 20-25 کروڑ روپے کے اخراجات, الیکشن لمٹ کے اندر 30 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, جبکہ انہوں نے 20-25 کروڑ روپے سے زیادہ خرچے پیش کیے. ہم 30 لاکھ سے زیادہ ان کے اخراجات ثبوت کے ساتھ پیش کریں گے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو مقرر ہے. لہذا یہ جو لڑائی ہے قانونی جو ہے وہ ہم لڑیں گے, یہ کیونکہ ایک فتنہ ہے. انہوں نے جہاں جی بی کا معاشرہ برباد کر دیا, انہوں نے جو ہے وہ نوجوانوں کو برباد کر دیا, وہاں پہ اب استور جیسے خوبصورت ترین اور بڑے پیار و محبت سے ہونے والا الیکشن کو انہوں نے جو ہے وہ نفرت میں بدل دیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنے اعمال کی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے اور ہماری جماعت پوری کی پوری رانا فرمان علی خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, مرکزی قیادت بھی کھڑی ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. ایک طرف یہ دونوں حضرات جو تھے موروثی تھے, ایک طرف یہ موروثیت کی بات ہوتی ہے نا جی, ایک طرف جو دوسرا ہمارا جو پی 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 کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا والد صاحب بھی جو ہے اسمبلی کے ممبر رہے ہیں, اور اس طرف دوسری طرف جو ہے یہ ہمارے محترم خورشید صاحب جو ہیں یہ تو 1970 میں بھی ممبر رہے ہیں. فرمان علی خان صاحب جو ہے وہ استور کے لور مڈل کلاس ہے, نہ ان کا باپ جو ہے وہ ایم این اے رہا ہے, نہ ان کا دادا ایم این اے رہا ہے. اس نے گزشتہ 10 سال میں اس حلقے میں ان لوگوں کو جو گھر بیٹھے ووٹ حاصل کرتے تھے ان کو ووٹ کی عزت دلائی ہے استور کے عوام کے سامنے. اور آج لوگ جو ہے وہ ایک ایک پہاڑ کی ٹکری میں لوگوں تک پہنچے ہیں, تو اس کی وجہ جو ہے وہ رانا فرمان علی خان صاحب ہے. اس کی وجہ سے آج وہ بڑے بڑے لوگ, جگادری لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے اشارے پہ ووٹ دیں گے, آپ لوگوں کو جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ان بڑے بڑے جو ہے وہ جگیرداروں کو, سرمایہ داروں کو, اور جو ماضی کے جو ہے وہ اپنے آپ کو سرما کہہ رہنے والے لوگوں کو آپ کی گلیوں میں, آپ کی چوکھٹوں پہ لانے والا جو ہے وہ ہمارے بھائی فرمان علی خان صاحب ہیں پارٹی کے. تو انشاءاللہ تعالی نہ انہوں نے ہمت پہلے ہاری ہے نہ ہم نے ہمت ہاری ہے. ہم مل جل کے انشاءاللہ تعالی استور کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا ایجنڈا آگے جاری رکھیں گے, اور ساتھ ساتھ اس جعلی اور جرلو بر جو ہے وہ جو ایک یک طرفہ طور پر سرمایہ کی بنیاد پہ جو الیکشن چرانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو بے نقاب کریں گے. پاکستان